بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل جو کام آپ کو دیا گیا تھا آپ نے دی گئی ہدایات کے مطابق مکمل کر لیا ہوگا۔ آج ہم بند نمبر 1، 2، 3 کی تشریح کریں گے۔ بیٹا سب سے پہلے تو تشریح کا معنی سمجھ لیں۔ تشریح کا معنی ہے کھول کر بیان کرنا، کسی چیز کو وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان کرنا۔ اگر کوئی بچہ چاہتا ہے کہ اس کی تشریح کی تحریر جب کوئی قاری اس کو پڑھے تو پڑھنے والے کو لطف آئے، تو بیٹا تشریح کی تحریر کے حسن کو بڑھانے کے لیے قرآنی آیت کا ترجمہ لکھا جا سکتا ہے، کسی حدیث مبارکہ کا ترجمہ، یا کوئی اس سے متعلق شعر یا کوئی قول لکھ کر آپ اپنی تشریح کی تحریر کے حسن کو بڑھا سکتے ہیں۔ بیٹائیں اب ہم تشریح کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے جماعت ہفتم میں تشریح کی تھی اسی طریقہ کار کے مطابق بیٹا اب ہم جماعت ہفتم میں تشریح کریں گے۔ بند نمبر 1 ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ بیٹا بلند خوانی کرتے وقت بھی آپ کو بتایا گیا تھا شعر میں قافیہ اور ردیف کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جیسے اس بند میں آپ دیکھ رہے ہیں نظر، سحر، یہ ہم قافیہ یعنی ہم آواز الفاظ ہیں۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی: سحر صبح یا سویرا، اجالے روشنیاں۔ اب شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ تشریح طلب بند کے ابتدائی 2 مصروں میں شاعر اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسے کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے: میری نگاہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی پر جمی رہتی ہیں، چاہے رات کا وقت ہو دن کا وقت ہو، ہر حال میں میں اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے کلام میں اپنے ان بندوں کی تعریف کرتے ہیں کہ جو بندے کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے اور وہ دنیا کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے متلاشی ہوتے ہیں۔ بند نمبر 1 کے 3 مصروں میں شاعر کہتا ہے کہ مجھے دن رات کی تاریکی میں روشنی میں کسی قسم کا خوف
نہیں ہوتا۔ کیوں؟ جب اللہ کا ڈر دل میں داخل ہو جائے تو مخلوق کا ڈر نکل جاتا ہے اور انسان ہر اس کام سے باز آ جاتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو عزیز طلباء، یہ تھی بند نمبر 1 کی تشریح۔ بند نمبر 2، شام کا وقت یا سویرا ہو، چاندنی ہو کہ گھپ اندھیرا ہو، میہ نے آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو، لیک پرہول دل نہ میرا ہو، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ بیٹا ردیف کی تعریف آپ کو بتائی گئی تھی۔ جی بیٹا آپ بتائیں ردیف کسے کہتی ہیں؟ دہرائے جانے والے الفاظ کو، اور ردیف آتا کب ہے؟ قافیہ کے بعد۔ قافیہ کسے کہتے ہیں بیٹا آپ بتاؤ؟ ہم آواز الفاظ کو۔ اب ہم آواز الفاظ کون سے ہیں؟ سویرا، اندھیرا، اور ردیف ہو۔ مشکل الفاظ کے معنی سویرا صبح کا وقت، گھپ اندھیرا بہت زیادہ تاریکی، گھیرا احاطہ، میہ تیز بارش، لیکن کا مخفف، پرہول خوفناک ڈراؤنا۔ تشریح طلب بند کے ابتدائی 2 مصروں میں شاعر کہتا ہے رات کا وقت یا رات ہو یا دن ہو کی تاریکی، یا رات کی تاریکی ہو یا دن کا اجالا ہو، میرے دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ حالانکہ اکثر لوگ رات کی تاریکی میں خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ تاریکی میں ہر طرف کچھ دکھائی نہیں دیتا اور بندہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے اور مختلف ڈراؤنی چیزوں کو تصور میں لاتا ہے، بالآخر وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صبح کے وقت بھی جب اکثر لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو ہر طرف روشنی کے باوجود جو لوگ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، مگر شاعر اپنی کیفیت کا کچھ یوں اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سیاہ بادل ہوں اور تیز آندھی کے ساتھ ساتھ تیز بارش بھی برس رہی ہو، پھر بھی میرے دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ دراصل آفات سے وہی شخص ڈرتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ نہیں ہوتا، مگر شاعر اپنے ساتھ ذات الہی کو ہمہ وقت یقینی سمجھتا ہے۔ مگر شاعر اپنے ساتھ ذات الہی کو یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یقینی سمجھتا ہے۔ بند نمبر 3 کی تشریح۔ بیٹا بند نمبر 1 اور 2 کی تشریح آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم بند نمبر 3 کی تشریح کرتے ہیں۔ جب کہ طوفان کا ہو سناٹا، سخت اندھیاؤں کا چلے جھونکا، جڑ سے پیڑوں کو دے اکھیڑ ہوا، میرے دل میں نہ خوف ہو اصلا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔
مشکل الفاظ کے معنی سناٹا، مکمل خاموشی، اندھیاؤ، آندھی، جھونکا، تیز ہوا کا، پیڑوں جمع، پیڑ واحد بمعنی درختوں، اکھیڑ، جڑ سے نکالنا، اصلا ہرگز۔ تشریح طلب بند کے شاعر آفات سماویہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسا تیز و تند طوفان جس کی شدت سے بڑے مضبوط گھر اور تناور درخت جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں، یہ منظر بڑا ہولناک ہوتا ہے، اسی لیے کہ آندھی اور طوفان عذاب الہی کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کئی قوموں کو اسی آندھی اور طوفان کے ذریعے ہلاک کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بادل چھا جائیں اور آندھی وغیرہ چلنے لگے تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کریں تاکہ ہمارا خوف اطمینان میں بدل جائے۔ شاعر بھی یہی ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اس کا شمار اللہ کے ان بندوں میں ہے جن کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھتے ہیں اور وہ کسی قسم کی صورتحال سے پریشان نہیں ہوتے۔ جیسا کسی شاعر نے کہا تھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ بیٹا یہ تھی بند نمبر 3 کی تشریح۔ بند نمبر 1، 2 اور 3 کی تشریح کی تفہیم کے بعد اب آپ کو تشریح کے طریقہ کار بتاتا ہوں۔ تو اس طریقہ کار کے مطابق بیٹا آپ اپنی نوٹ بک پر بند نمبر 1، 2 اور 3 کی تشریح از خود کریں گے۔ بیٹا سب سے پہلے اشعار کی تشریح کی شاہ سرخی، بند نمبر 1، پھر آپ نے بند لکھنا ہے، پھر آپ نے بیٹا حوالہ سخن، نظم کا عنوان، شاعر کا نام، حل لغت، مشکل الفاظ کے معانی، بیٹا تشریح کی سرخی۔ بیٹا اب آپ نے تشریح کی سرخی سے نچلی سطر میں تشریح کا آغاز کریں گے۔ بیٹا اس طریقے سے آپ تشریح کا آغاز کریں گے۔ جب ایک بند کی تشریح مکمل ہو جائے گی، دوسرے بند لکھنے کے بعد آپ حوالہ سخن نہیں لکھیں گے بلکہ حل لغت سے آغاز کریں گے۔ پہلے بند نمبر 2 کی شاہ سرخی، پھر بند نمبر 2 لکھنا ہے، پھر اس کے بعد حل لغت۔ حوالہ سخن اس وجہ سے نہیں لکھنا کہ بند نمبر 1 میں آپ نے حوالہ سخن لکھ لیا ہے، اب بند نمبر 2 بھی اسی نظم کا ہے جس نظم کا بند نمبر 1۔ بیٹا دی گئی ہدایات کے مطابق آپ نے اس تشریح کو لکھنا ہے اور لکھنے کے بعد بیٹا آپ نے اسے یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔